لطیف کھوسا صاحب سر ادھر آئیے سر، ہم لائیو ہیں بالکل. اوکے. اور کھوسا صاحب سے سوال کرتے ہیں سر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت پارلیمنٹ نے کرنے کی کوشش کی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا گیا، آپ ایک جورسٹ کانفرنس بھی اس میں بھی آپ ہوسٹ ہیں، کروا رہے ہیں، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ دیکھیں یہ آئین سے کھلواڑ تو بالکل ہو ہی رہا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ پارلیمان جس نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، جو آئین کی وجہ سے ہی معرض وجود میں آئی ہے، اگر اس میں اس طرح کی جو ہے بدقسمتی سے باتیں ہوں تو یہ بڑی تکلیف دہ ہے. مگر یہ پارلیمان یہ یک طرفہ ہے سلسلہ. وہ جمہوریت چل ہی نہیں سکتی ہے جس میں اپوزیشن نہ ہو. نہ ریاست چل سکتی ہے، نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ چل سکتی ہے اگر اپوزیشن نہیں ہے. تو یہ یک طرفہ کارروائی ہے. باہر کے حکومت اپنے آپ کو جو ہے مسلط. کنٹیمپٹ سپریم کورٹ لگائے گا آپ کو کیا لگتا ہے، یا آرٹیکل 6 لگے گا؟ دیکھیں کنٹیمپٹ اگر نہیں لگاتی ہے تو سپریم کورٹ کا اپنا وجود خطرے میں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم جسٹس منیر کی طرف چلے جائیں گے. تو کنٹیمپٹ تو بالکل آؤٹریجس کنٹیمپٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اداروں، اپنے ادارے کی بھی اور آئین کی بالادستی کے لیے بھی بالکل جو بھی اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جو بھی آئین کی تضحیق کرتا ہے، جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے حکم عدولی کرتا ہے، وہ آرٹیکل 204 میں اس کو اندر جانا چاہیے. وہ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی بھی بیوروکریٹ ہو، سیکٹری ہو خزانہ، یا کوئی وزیر ہو، اس کو تو بالکل اچھا، یہ کہا گیا ہے کہ جو 42 اراکین پارلیمنٹ جنہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف جو قرارداد ہے اس پر دستخط کیے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ریفرنس فائل کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں وہ بھی جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی کے مرتکب آپ کی نظر میں ہیں؟ وہ دیکھیں یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ اتنا الجھا دیا جائے مسئلے کو کہ الیکشن نہ کروائیں، اور یہ ان کی کامیابی ہوگی اگر ہم اس طرف جو ہے اپنے آپ کو چل نکلیں گے. سو میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز. اور وہ جو 42 ہیں وہ بیچارے سارے نامزد شدہ ہیں، نامینیٹڈ لوگ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں. آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر بھی دیں تو بھی ان کی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ الیکٹیبلز میں نہیں آتے ہیں. تو اس لیے انہی کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہی کو آگے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ اتنا الجھا دیں معاملہ کہ وہ جو ہے ان کے عزائم پورے ہو جائیں اور الیکشنز کو جو ہے غیر معینہ مدت تک. ضیاء الحق کہتا تھا مثبت نتائج. اب مثبت نتائج کی انتظار کرتے کرتے جانے 90 دن سے 11 سال لگ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ قابل قبول ہے، یا ان کو کرنا چاہیے. جوڈیشل ریسٹرینٹ اسی چیز کا نام ہے. اب 24 گھنٹے مریم بی بی جو کچھ کہتی ہیں، وہ تو چاہتی ہیں کہ ان کو طلب کیا جائے اور ایک اور ہیرو بن سکیں، شہید بن سکیں. آپ کی جو سچی کھری باتیں ہیں، اس کی وجہ سے تو آپ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پیپلز لائر فورم کی صدارت سے بھی. کس چیز سے کس نے کہا ہے آپ کو؟ کیا لطیف کھوسا جو ہے وہ وکالت میں اس عہدے کے ہٹ جانے سے مخلصی سے کوئی اس کو فرق پڑتا ہے؟ ارے بابا، یہ عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ شخصیت ہوتی ہے جو عہدے کو جلا دیتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میرا سبسٹیٹیوٹ آیا ہے، نعم البدل آیا ہے، اس کو کوئی شخص جو ہے وہ وکالت میں لطیف کھوسا کے وہ چھوڑ دیں اس کو؟ سر یہ وکلا تحریک ہے، اس میں مومنٹم بنے گا؟ وکلا میدان میں ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہیں جو اعتزاز صاحب ہیں جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ مومنٹم بڑھے گا مزید آئندہ دنوں میں؟ 100% بنے گا. ہم وہی تحریک چلائیں گے جو ہم نے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے لیے پہلے چلائی تھی. اور پہلے بھی میں نے پہلا خون دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. پہلا خون جو ہے مال کی سڑکوں پر مجھی پر لاٹھی چارج ہوا، اور اعتزاز احسن نے ہی جو ہے پورا اس وقت سارے پاکستان میں، اور ان کی نظمیں چلی تھیں، آپ سب کو یاد ہوگا. قوم کو موبلائز کیا تھا، لوگ موبلائز ہوئے تھے. اب تو سوشل میڈیا کا بہت وائبرنٹ دور ہے، اب تو بہت زیادہ یہ تیزی سے چلے گا. دیکھیں ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے، ریاست کا بہت نقصان ہو رہا ہے، عوام بہت جو ہے قسم پرسی کے عالم میں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ سٹیج ہے کہ 46 ایشین ملکوں میں ہم راک باٹم پر ہیں.
ہمارا 40 لاکھ جو ہے افراد اب غربت کی دہلیز سے نیچے اگلے 2 مہینے میں چلے جائیں گے، اور ہم جو ہے انفلیشن یعنی افراط زر کے حساب سے ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہے ہمارا، تو لوگوں کو کھانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آٹا مفت جو سو کالڈ آٹا کہتے ہیں، وہ اگرچہ وہ جانور بھی نہیں کھائے گا جو آٹا یہ دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی 25 اموات ہو گئی ہیں۔ یہ بھکاری بنانا ہے اس قوم کو، یا اس طرح سے ہم نے تباہ حالی پہ اور قسم پرسی۔ ایک اور سوال ہے، یہ ابھی اسی مہینے اگلے چند دنوں میں جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، اس کے 90 دن پورے ہو جائیں گے، تو یہ بیان فرمائیے کہ ابھی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے چیزیں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت نے وہ ڈالی ہوئی ہیں ساری مخمسے میں، ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ یہ تو آئین اور قانون کی بہت بڑی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ دیکھیں تو اور ہم کس لیے کر رہے ہیں یہ سارا جورس کانفرنس، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ 2 صوبے یعنی 2/3 پاکستان جو ہے وہ حق کے رائے دہی سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ریاست جو ہے، بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور انہوں نے یہ منضبط کر دیا آرٹیکل 7 میں آئین کے، ریاست کی جو تعریف ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک عوام کو مقتدر کرتی ہے، اور آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ، ریاست عوام ہے، اس میں نہ نیوٹرلز ہیں، نہ عدلیہ ہے، نہ حکومت ہے، کوئی اور نہیں ہے، عوام ہے۔ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو پارلیمان یا اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں اسی سے آگے حکومتیں مترشح ہوتی ہیں، تو یہ ہے عوام۔ اب عوام کو حق کے ووٹ سے محروم کرنا ریاست کو جو ہے یہ کاٹنے کے مترادف ہے۔ ریاست کو آپ نے انہیلیٹ کرتے ہو جب عوام کے حق حکمرانی سے، حق کے ووٹ سے اس کو محروم کرتے ہو، اور اس کو 2 صوبوں میں یعنی 2/3 پاکستان میں عوام کی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو کیئر ٹیکر ہیں کیا کہا جائے، وہ سوائے شفاف الیکشنز کے انعقاد کے لیے اقدامات کرنے کے، باقی تمام وہ اقدامات لے رہے ہیں جس سے الیکشن نہ ہو سکے بجائے اس کے کہ وہ اس کو آسودہ کرنے کے لیے وہ عوامل اور وہ کام کریں۔ سو loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. ہر شہری بشمول صدر ہو، گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، وزراء ہوں، ان پر واجب ہے کہ وہ تابعداری جو ہے وفاداری کریں عوام کے ساتھ، اور تابعداری کریں آئین اور قانون کے ساتھ۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے، اب یہ سپریم کورٹ میں کوئی نئی درخواست دینی پڑے گی کنٹیمپٹ کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اندر سے کچھ برآمد ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ہاں جو انہوں نے وہ فیصلہ نہ صرف 1 مارچ کا بڑا واضح ہے، بلکہ اس کا فالو اپ جو فیصلہ تھا وہ بھی بڑا واضح ہے۔ اس میں انہوں نے سارے خد و خال بیان کر دیے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں رپورٹ کیجئے گا 10 تاریخ تک، جو دے دی ہے، کہ اگر آپ کو جو ہے 21 ارب یا اس میں سے جزوی جو ہے ریلیز نہیں کرتی تو پھر آپ ہمیں رپورٹ کریں، ہم چیمبر میں دیکھیں گے۔ اب جج صاحبان اس کو چیمبر میں دیکھیں۔ اگلی تاریخ بھی آیا چاہتی ہے جس میں انہوں نے باقی اداروں کو کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں، وہ بھی تو اس میں بھی اگر اسی طرح ہوا تو بڑی سمپل ہے، میری نظر میں تو بڑا سادہ ہے۔ 4 سیکٹریز کو بلا لیں، سیکٹری خزانہ کو بلا لیں کیونکہ حکومت سیکٹری ہوتی ہے، سیکٹری خزانے کو بلا کے کہیں کہ اپروپریٹ کریں یہ ڈیمانڈ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے کہ 21 ارب ہمیں اخراجات چاہیے، ڈیمانڈ کیا ہے، انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی ہے، اور یہ آئینی ہے، آرٹیکل 220 میں یہ ان کا آئینی حق ہے، اور ان پر واجب ہے حکومت پر کہ وہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ یار 18,000 ارب روپے کا بجٹ میں سے 20 ارب نہیں دے سکتے آپ، 20 ارب 18,000 ارب میں سے 20 ارب نہیں دے سکتے یار، بہانہ کوئی اور ڈالنا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ اس طرح للے تللے آپ اگر ایک دن کی آپ سیکیورٹی ہی وزراء جو 90 وزیر ہیں اور جو ظفر موج چلتی ہے، اگر ایک دن کی سیکیورٹی کر لیں، وہ نہ بھیجیں اس کو تو اتنے پیسے آ جائیں گے۔ سو یہ تو ایسے ہی ایک سیکٹری خزانہ، ایک سیکٹری داخلہ، ایک سیکٹری ڈیفنس اور ایک سیکٹری قانون، وزارت قانون جس نے ریٹرننگ آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسر
آفیسر وغیرہ اگر تقاضا ایکچولی تو سیکٹری غیر قانون ہے یہاں پہ، قانون تو چلیں ہے۔ جو بھی سر ہے۔ ان کو سرنڈر کر دینا چاہیے شہباز شریف کو اگر سپریم وہ کورٹ کے نہیں- اچھا احکامات ایک اور بات بتاؤں آپ کو، کبھی بھی بیوروکریٹ جیل میں نہیں جانا چاہے گا ان کے لیے، کسی حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت تو انہیں پتہ ہے پھر قریب بھی نہیں کھڑی ہوتی۔ سو نوکری سے بھی جائیں گے سیکٹری گریڈ 22 والا کبھی نہیں جائے گا، اس کی تنخواہ بھی کانفسکیٹ ہو جائے گی، اور جیل میں بھی جائے گا تو کوئی ان کے لیے نہیں جائے گا۔ وہ 1 منٹ میں، ایک ہی دن میں یہ ہو سکتا ہے کام۔ میں آپ کو بتا دوں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اور یہ جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے نا، یہ حسبہ بل آپ کو یاد ہوگا، 9 سپریم کورٹ کے ججوں نے، 9 سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے اسے کہا تھا غیر آئینی ہے، اور یہ ان کا بل جو ہے غیر آئینی ہے، اس لیے یہ اسینٹ سے پہلے، یعنی انیکٹمنٹ سے پہلے ہی یہ انشاءاللہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو جائے گا اور یہ رک جائے سر گا۔ آخری کوشچن سر، شہباز شریف کو سرنڈر کر دینا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے؟ یہ آپ آخری کتنی دفعہ پوچھیں گے؟ حتمی آخری ہے تو پھر حتمی آخری۔ نواز شریف نہیں آئیں گے، وہ نہیں شہباز آئے۔ شریف سرنڈر کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے، کر دینا چاہیے ان کو؟ کوئی راستہ ہے مجھے بتائیں؟ اگر وہ سرنڈر ابھی سیکٹری خزانے کو باہر بھیج دیا نا، ہم نے بھی یہی کیا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی کہہ کے، تو ہم نے بھی وزیر خزانہ اس وقت، وزیر قانون اس وقت جو بھی تھے، میں نام نہیں لیتا، معزز وکیل ہیں، وہ بھاگ گئے تھے۔ سیکٹری جو ہے وہ بھی جو ہے قانون، وہ بھی اس وقت لندن چلے گئے تھے۔ تو پھر سپریم کورٹ نے کہا اوکے فائن، لیٹ دا چیف ایگزیکٹو کم، پرائم منسٹر صاحب پھر آپ آئیں ذرا جواب دیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو سزا بھی ہوئی، وزارت عظمیٰ سے بھی جاتے رہے، اور 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے۔ اور یہاں میں بار بار آوازیں سنتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنے چچا کو جو ہے نااہل کروانے کے لیے وہ، تاکہ اس کو جو ہے سر تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو سر، اوور ٹو اسٹوڈیوز جی۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے، وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔